وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا رحمت للعالمین مراد المستقیم جانی عالمین طٰہٰ یاسین انیس بے کساں چار ساز دردمندہ فقر رسولہ سرکار وہاں سیاح لا مقام آمینہ کے جگر کے پارے دائی حلیمہ کے آنکھوں کے تارے اتارے گئے جن پر قرآن کے 30 پارے وہ رب کے دلارے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں والہانہ عقیدتانہ محبتانہ انداز میں درود پاک کی ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت سارے جہان کا خالق و مالک اعلان فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یعنی حکم فرما رہا ہے پاک پروردگار کہ صرف اس کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو، رب کو ہی اپنا معبود مانو، اسی کی پرستش کرو، اسی ہی کو پوجو. اور اِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اتنے ہی پہ مجھے تھوڑا سا وقت ہے، اس میں مجھے گفتگو کرنا ہے، تو آئیے ایک مرتبہ اور اپنے آقا پر درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والدین کے ساتھ حسن سلوک. اب جن کے والدین جو دنیا سے رخصت ہو چکے، یعنی ان کی ماں اور ان کے باپ جو دار فانی سے جا چکے، اب اگر وہ سوچیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں تو کس طرح کریں؟ جن کے والدین حیات میں ہیں، ماں موجود ہے، باپ حاضر موجود ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں.
ان کے حکم کی فرما برداری کریں، ان کے قول و فعل پر عمل کریں۔ لیکن جن کے والدین دنیا سے جا چکے، اب ان کے ساتھ ہم کس طرح سے حسن سلوک کریں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آؤ، آقا کی بارگاہ میں عرض کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر والدین دنیا میں آئے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اے میرے آقا، اے میرے داتا، ملجا و ماوا، بے کسوں کے کس، بے کبسوں کے پس، بے سہاروں کے سہارے، بے یاروں کے یار، ہم غریبوں، یتیموں، بے کسوں کے مددگار۔ آقا آپ ہی فرمائیں کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرو۔ اس طریقے سے کیا کرو کہ جب تم راہ خدا میں کچھ دیا کرو تو تم کچھ اپنے نام سے دے دو، کچھ اپنے اس مرحوم باپ کے نام سے دے دو۔ یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ذرا بولو، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کے نام سے دو، اپنے نام سے بھی دو۔ پھر میری آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی حسن سلوک ہے کہ آپ کو جو دینا ہے، مثالیہ میں دینے جا رہا ہوں کہ آدمی کے دروازے پر ایک سائل آتا ہے اور جب وہ سوال کرتا ہے، جب وہ سوال کرتا ہے تو ہم اسے ضرور کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، ہے نا میرے بھائی؟ لیکن دیتے ہیں الاعمال بالنیت، نیت پر سارا دار و مدار ہے۔ ہم اپنے گھر سے چلے نماز کے لیے، ہماری نیت ہے نماز کی، گویا ثواب ملے گا نماز کا۔ اب اگر آپ نے ابھی مسجد آپ نہ پہنچ سکے، راستے ہی میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے یا ہم رخصت ہو گئے، چلے گئے، قضا آ گئی، موت آئی، لیکن ابھی مسجد تک نہ پہنچے تھے، ابھی ہم نے نماز ادا نہیں کیا تھا، ابھی ہم نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی تھی، ابھی مسجد میں ہم داخل بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اگر نیت آپ کی نماز کی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو اس نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پہنچے نہیں، ابھی کیے بھی نہیں، لیکن اگر نیت اچھی ہے تو پھر میری آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی سائل آئے اسے کچھ دو، تو جو آپ کا مرحوم باپ ہے، آپ کی وہ مرحومہ ماں ہے، گھر سے کوئی چیز لے کر کے آؤ، پیسہ لے کر کے آؤ، کپڑا لے کر کے آؤ، کوئی بھوکا ہے تو کھانا لے کر کے آؤ۔ میرے پیارے مچل کے بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دل میں یہ نیت کر لو کہ یہ میں غریب بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہوں اپنے باپ کی طرف سے، میں یہ کھانا دے رہا ہوں غریب بھوکے کو اپنی ماں کی طرف سے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب تمہاری ماں کو بھی ملے گا، تمہارے باپ کو بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی،
اتنا بڑا فائدہ، ماں کا بھی فائدہ ہو گیا، باپ کا بھی فائدہ ہو گیا، ہمارا بھی فائدہ ہو گیا۔ لیکن آج ہمارا مشن، ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم بھول گئے، کچھ ہی دنوں کے بعد اپنی ماؤں کو بھول جاتے ہیں، اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ میری آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کو اپنے والدین کے قبروں پر حاضر ہویا کرو اور حاضر ہو کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو اور پھر انہیں ایصال ثواب کر دیا کرو۔ میرے بھائی، یہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ قبروں پر جانے کی بات، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ قبروں پر حاضر ہو، بولو نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں، لیکن اپنے والدین جنہوں نے مجھے بچپن سے لے کر، یعنی جب ہم پیدا ہوئے تب سے نہیں، اس ماں سے پوچھو، اس باپ سے پوچھو کہ جب ہم شکم مادر میں پہنچے تھے تبھی سے ہماری حفاظت کیا گیا، ہمیں بچایا گیا، اور بچا بچا کر کے اس باپ نے بھوکے بھی رہ کر پریشانیوں کو اٹھا کر، ذلت و رسوائی بھی اٹھانا پڑا تو اٹھا لیا، لیکن ہماری حفاظت کیا۔ آج ہم اسے بھول گئے۔ کیا ہفتے میں بھی ہم یہ حق نہیں ادا کر سکتے کہ اپنے ماں کی قبر پر حاضر ہو جائیں، فاتحہ پڑھ کر واپس چلے آ جائیں، اس نے سلوک ہو جائے؟ اور ماں کی دعا، سبحان اللہ، ماں کی دعا کا بہت بڑا اثر ہے میرے بھائی۔ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ آج کے دور میں آدمی کے پاس کتابوں کا مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ہے، موبائل پر دیکھنے کا وقت ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر فضول باتیں کرنے کا وقت ہے، لیکن کوئی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے وقت نہیں کسی کے پاس نظر آتا ہے۔ میرے بھائی، ماں کے دعا کا یہ عالم ہے کہ اگر ماں دعا کر دے اور ماں خوش ہے تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی روزی کشادہ کر دیتا ہے، اس کی روزی زیادہ کر دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اپنی ماؤں کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کے کلیم کی بارگاہ میں آؤ، اللہ رب العزت کے پیغمبر، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جنت میں آپ کا ساتھی کون ہے؟ آپ کا رفیق کون ہے؟ آپ کے قرب میں رہنے والا کون ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ کیا وہ صبح سے شام تک عبادت الہی میں لگنے والا ہے جو ایک پیغمبر کا قرب حاصل کرے گا، پیغمبر کی رفاقت حاصل کرے گا، پیغمبر کے قریب رہے گا؟ اور وہ اللہ کے کلیم، سبحان اللہ، کہ جب اللہ کے کلیم کو معلوم ہوا اور عرض کرتے رب کی بارگاہ میں، مولا جنت میں میرا قریبی کون ہوگا، میرے قرب میں کون ہوگا، میرے بازو میں کون ہوگا، میرا پڑوسی کون ہوگا، میرا ذاتی کون ہوگا؟ عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں میری ماں پاک پروردگار ساری کائنات کے پالنہار، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے کلیم فلاں شہر میں چلے جاؤ، اور فلاں شہر میں چلے جاؤ، فلاں جگہ پر وہ دکان کرتا ہے، گوشت کاٹتا ہے، گوشت کی دکان کرتا ہے۔ اللہ کے کلیم، اللہ کے پیغمبر چلے گئے، دکان کے سامنے بیٹھ گئے، دیکھتے رہے، گراہک آتے رہے، گوشت کاٹتا رہا، لوگوں کو دیتا رہا۔ آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کب نماز ظہر ادا کیا ہے، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ نماز عصر کب ادا کیا، یہ بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ وہ گوشت کاٹ کاٹ کر کے گراہکوں کو دے رہا ہے۔ یہی آپ نے دیکھا
لیکن اب بیٹھے دیکھتے رہے اور دل میں سوچتے رہے الہ العالمین، اس بندے کے اندر تو کوئی ایسی خاص وصف نظر نہیں آتے کہ جس سے معلوم ہو یہ جنت میں میرا رفیق بن جائے گا، میرا ساتھی بنے گا۔ بیٹھے سوچ رہے ہیں۔ کیا آپ نے بھی کبھی سوچا؟ کوئی ایسی چیز، نیک باتوں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پیارے، نیک باتوں کو سوچا کرو۔ اللہ کے کلیم بیٹھے رہے، شام ہو گیا، اور جب شام ہوا تو وہ ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر تھیلے میں رکھا، گھر کی طرف چلا۔ اللہ کے کلیم بھی اس کے ساتھ ہو لیے، اور جب ساتھ ہوئے تو جا کر کے اس کے قصاب کے گھر مہمان بنے۔ اور جب اس قصاب کے گھر آپ مہمان بنتے ہیں تو گھر پہ پہنچے تو گوشت کو دے دیا، پکنے لگا، کھانا تیار ہوا۔ کھانا تیار ہونے کے بعد اس نے کام کیا، سب سے پہلے اس نے اپنی ماں کے پاس کھانا لے کر کے پہنچا، اپنی ماں کو کھلا دیا۔ ذرا مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اپنی ماں کی طرف سے، جن کے نہ ہو یہاں پر دنیا میں، وہ اپنی ماں اور اپنے والدین کی طرف سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچ جائے۔ میرے پیارے، اب جب وہ ایسا دیکھا تو جب ماں کھا چکی، بچے نے کیا کیا، اس لاڈلے نے کیا کیا، اس نور نظر نے کیا کیا، لخت جگر نے کیا کیا، ماں کو کھلانے کے بعد ماں کے ہاتھ کو صاف کر دیا، ماں کے ہاتھ کو صاف کرنے کے بعد ماں کے لب کو صاف کر دیا، صاف کرنے کے بعد کہا امی جان پیٹ بھر گیا، شکم شیر ہو گئی۔ کہاں میرے لال، پیٹ میرا بھر گیا۔ اب کہنے لگا امی جان میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہے۔ کہنے لگے میرے لال جاؤ مہمان کو بھی کھانا کھلاؤ۔ اب مہمان کو جب کھلانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، وہ قصاب وہاں سے چلتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ ماں، یعنی جب لال وہاں سے ہٹا، اپنے آنچل کو اٹھاتی ہے، اے میرے پاک پروردگار، میرے لال کو جنت میں اللہ کے اپنے کلیم، اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی رفاقت عطا فرما دے۔ یہ ماں کی دعا ہے، اس کے لب کہہ رہے ہیں، اور یہ دعا جب اللہ کے کلیم نے سنا اور پھر عرض کرتے ہیں باری تعالی، تو رب ارشاد فرماتا ہے یہ ماں کی دعا کا اثر ہے کہ اسے تیری رفاقت حاصل ہو گئی ہے۔ تو جب ماں کی دعا سے اللہ کے پیغمبر کی رفاقت حاصل ہو جائے تو میں چیلنج و دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ماں کی دعا سے مجھے بھی جنت مل جائے گی۔ میرے پیارے عزیزو، وقت کی قلت ہو جاتی ہے، اور سنتے چلو کہ اگر کسی آڑے وقت پر ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، ماں کو راضی کرو، باپ کو راضی کرو، اور وہ ایک ذخیرہ جمع کرو۔ کوئی چیز ہوتا ہے، اس چیز کو کچھ خاص وقتوں کے لیے رکھا جاتا ہے، پیسے کمائے جاتے ہیں، لیکن کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں جو خاص طور پر گھر میں پڑے رہتے ہیں کہ ہمارے کوئی ایمرجنسی کے وقت یہ پیسہ کام آئے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا سب کا مشن ہے۔ اگر کسی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو ہم کس سے مانگیں گے؟ اب اگر اسی طریقے سے میں مثالیہ دیتا ہوں، اگر کوئی ایسا وقت آ جائے ایمرجنسی کا، ایسی کوئی مصیبت میں پھنس جاؤ، تو ایسے وقت میں تم کس کا وسیلہ دے کر کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگو گے کہ جس سے تمہاری دعا مقبول ہو جائے؟ کہو گے جناب ہم نے تو کوئی ایسا سرمایہ جمع ہی نہیں کیا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ پہلے کی بات، تین لوگ تھے، سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے چلے گئے، راستے میں پہنچے، بارش ہونے لگی، اور جب بارش ہوتی ہے تو ہر آدمی چھپتا ہے، وہ بھی پانی سے بھیگنے سے بچنے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے، لیکن سنسان بیابان جنگل میں یا پہاڑیوں پر جگہ کہاں ملنے والی ہے؟ کس کا مکان نظر آئے گا کہ جس کے مکان میں ہم جا کر کے آرام کریں، چھپ جائیں؟ لیکن انہیں ایک کھوہ نظر آیا، ایک غار نظر آیا، اور اس غار میں جا کر کے چھپ گئے، کیونکہ بارش کے
سے ہم بچ جائیں گے، اس طوفان سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ اور جب جا کر کے اس میں وہ بیٹھ گئے، ایک ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے، تیز ہوا آتی ہے، طوفانی ہوا آئی اور ایک پتھر کو لڑکا لڑکا کر کے لائی اور اسی غار کے منہ پر کے اسے ڈال دیا۔ اب وہ تینوں اس کی اپنی طاقت کو لگاتے ہیں، اپنی قوت کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ پتھر ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایسی صورت میں کہنے لگے اب کوئی اور چارہ نہیں ہے، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، اب ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا جائے، اور دعا کے ذریعے ہی ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اس تباہی سے، اس دعائی کے ذریعے سے ہم اس غار سے باہر جا سکتے ہیں۔ اب اس میں کہتے بھائی چلو ٹھیک ہے، اب دعا کرو۔ ایک نے کہا میں دعا کرتا ہوں۔ اس کا مشن کیا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا؟ وہ بکریوں کا پالنے والا تھا۔ میرے بھائی اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے گا تو گھبرائیں گے تو نہیں نا؟ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیزو، ایسی صورت میں اب وہ کہتے ہیں ایک وہ بکری کا پالنے والا تھا، بکری پالتا تھا اور وہی اس کا سارا مشن تھا۔ جیسے آج ہمارا اور آپ کا گیہوں دھان کی کھیتی کرنا ہے، اور پہلے غربت تھی، لوگ بکریاں پالا کرتے تھے، ان کے دودھ پر گزارا کرتے تھے، لوگ اونٹ پالا کرتے تھے، ان کے دودھ پر گزارا کرتے تھے، وہ بکریوں کو پال رکھا تھا۔ اب وہ کہتا ہے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اے میرے پاک پروردگار، ساری کائنات کے پالنہار، دکھ سکھ میں کام آنے والے رب، مولا تو ہی تو سہارا دینے والا ہے، دکھ درد بھی تو ہی دینے والا ہے، اور اس سے نجات بھی تو ہی دینے والا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، اگر میں نے تیری رضا کے لیے، اگر تیری خوشنودی کے لیے، اگر تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، کون سا کام کیا ہے؟ عرض کرتا ہے مولا کہ جب میں بکریوں کو لے جاتا اور شام کو بکریاں واپس لے کر آتا اور بکریوں کا میں دودھ نکالتا، مولا میں تیری رضا کے لیے پہلے میں اپنے بچوں کو نہیں دیتا، پہلے میں اپنے ابا جان و اماں جان امی جان کو دودھ پلاتا ہوں، بعد میں پھر میں دوسروں کو دیتا۔ ایک دن کا معاملہ ہے میرے پاک پروردگار کہ مجھے بکریاں لانے میں دیر ہو گیا، اور دیر اتنی ہو گئی کہ میرے اماں ابا سو گئے، اور سو جانے کے بعد میں بکریوں کا دودھ دہا اور دودھ لے کر کے پیالے میں پہنچا۔ میں نے دیکھا میرے ابو جان، میرے والدین سوئے ہوئے ہیں، اور جب سوئے ہوئے میں نے دیکھا تو میں نے باپ کو جگانا بے ادبی سمجھا، میں نے ماں کو جگانا بے ادبی سمجھا۔ بچہ پاؤں سے لپٹ رہا تھا، رو رو کر کے مانگ رہا تھا، اے ابو جان بھوک لگی ہے، مجھے دودھ پلا دو۔ لیکن میں نے کہا تھا اے میرے لال، جب تک کہ میں اپنے باپ کو دودھ نہ پلاؤں گا اور اس وقت تک میں تجھے دودھ نہ دوں گا، یہاں تک کہ میرے بچے اے مولا ساری رات تڑپتے رہے، دودھ مانگتے رہے۔ لیکن جب صبح میرے والدین کی فجر کا وقت ہوتا ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، میرے ابا جان جب نہ بیدار ہوتے ہیں، میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے اور نکلنے کا راستہ اختیار فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار کی بارگاہ میں جب اس طریقے سے وسیلہ پیش کیا، اللہ رب العزت نے اس کے دعا کو قبول فرمایا اور پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ یہ ہے والدین کی خدمت۔ اور سونا میرے پیارے، میں نے کہا 2-4 منٹ لے لوں گا۔ اور دوسرا پھر بندہ ایک کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو دعا کر دیا، تھوڑا سا تو راستہ مل گیا، لیکن ابھی نکل نہیں ملے گا، اب تمہارے پاس بھی کوئی سرمایہ ہو تو دے دیجئے، وہ سرمایہ آپ بھی پیش کرو۔ تو دوسرا کہتا ہے سنو میرے بھائی، میرے پاس بھی سرمایہ ہے، اے میرے نوجوانوں میں تم سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو دوسرا بندہ اپنا سرمایہ اکٹھا کیا تھا وہ کون سا سرمایہ جمع کیا ہے؟ وہ عاشق تھا، وہ ایک لڑکی کا دیوانہ تھا، وہ اس پر وہ قابو پایا اور وہ کہتا ہے اے میرے پاک پروردگار میں ایک لڑکی کا عاشق تھا، اور جب میں اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، ایک دن مجھے ایسا موقع مل گیا کہ تنہائی میں ہم اور وہ جمع ہو گئے، لیکن جمع ہونے کے بعد مولا مجھے تیرا ڈر میرے دل میں غالب آیا، اور تیرے ڈر سے میں نے اس سے کوئی ایسی بات نہ کیا، بلکہ میں اس کے ساتھ بلکہ غیروں کی طریقے سے نہیں، بیوی کی طریقے سے
نہیں بلکہ ماں اور بہن کی طریقے کے ساتھ میں نے سلوک کیا، اور مولا اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے مولا تو اس پتھر کو تو ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ پتھر پھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ معلوم یہ ہوا اے میرے نوجوانوں، غیروں پر اگر نگاہیں اٹھتی ہے تو وہ محبت کی نگاہیں اٹھے، لیکن اس طریقے سے غلط نگاہوں سے باز آ جاؤ، اللہ تمہاری دعا کو مقبول فرمائے گا۔ پھر تیسرا کہتا ہے اب بھائی تم دعا کرو، تیسرے کے لیے کہتے تم دعا کرو کیونکہ ابھی نکل نہیں ملے گا۔ تیسرا کہتا ہے میں مزدوری کرتا تھا، میں مزدور کے میرے یہاں ایک مزدور مزدوری کیا اور اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی، اور رہنے کے بعد اس مزدوری سے میں نے بزنس ڈال دیا، اور بزنس ڈالنے کے بعد اس سے جو کافی منافع ہوا، اور جب وہ مزدور آیا اور اس نے طلب کیا تو امانت داری، دیانت داری، صداقت سے میں نے